حامدا ومصليا ومسلما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان اور تحریک عظمت آل و اصحاب رسول کا یہاں جامعہ نبویہ نین شریف میں اجلاس ہوا۔ اس میں ملکی صورتحال پر بھی غور و فکر کیا گیا اور موجودہ صورتحال میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بے ادبی کے حوالے سے جو بے چینی اور اضطراب ہے اس پر بھی غور و فکر کیا گیا کہ کچھ لوگوں نے آپ کی بے ادبی سے مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے اور بد امنی کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی۔ گزشتہ شب بھی ضلع گجرات کے اجلاس میں بھی وضاحت کی گئی اور آج بھی اس اجلاس کے اندر یہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ سیدہ پاک کے بارے میں جو بے ادبی کی گئی ہے یہ اشتعال کا سبب ہے، اور وہ بے ادبی کیا ہے؟ وہ بے ادبی یہ ہے کہ مولانا محمد اشرف آصف صاحب نے یہ کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ طیبہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حرام مال کیسے دے سکتے تھے کہ جس کو شریعت نے مال حرام کہا ہے۔ اور دوسرا پیرا یہ ہے کہ خطا کا امکان تھا، وہ خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھیں۔ اور ایسے ہی تیسرا پیرا یہ ہے کہ انہوں نے کوئی دلیل بھی پیش کی تھی باغ فدق کے مطالبے پر، تو معصوم نہ تھی، ان سے غلطی ہو گئی۔ صدیق اکبر حضرت طیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حرام مال کیسے دے سکتے تھے جس کو شریعت نے مال حرام کہا ہو؟ فلانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر یہ دلیل پیش کی تھی تو پھر بھی معصوم نہیں تھی، غلطی ہو گئی۔ اس کلام سے جو بے چینی پیدا ہوئی ہے اس کا اثر آج سارے مسلمانوں پر نظر آ رہا ہے۔ کچھ ناسمجھ لوگ بلا وجہ سوشل میڈیا پر واویلا کر کے مناظرہ وغیرہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ مناظرہ کریں تو موضوع یہ متنازع کلام ہے جو متعین ہے۔ وہ لوگ ذمہ داران جن کے رابطہ نمبر بھی موجود ہیں، صوبائی صدر ہیں، اور میرے ساتھ اس وقت گجرانوالہ ڈویژن کے ناظم اعلیٰ حضرت پیر سید سرور حسین شاہ صاحب موسوی بھی تشریف فرما ہیں، دیگر علماء کرام بھی موجود ہیں۔ رابطہ کر کے مناسب طریقے سے موضوع متعین ہے، دیگر شرائط طے کر کے بات کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی گزشتہ شب عرض کیا گیا ہے کہ 3 رکنی وفد ان تقاضوں کے ساتھ کہ متکلم خود بات کرے یا اپنے نمائندے نامزد کرے، اس کے بعد پھالیہ شہر میں، دولہاوالہ شریف میں، لاہور جامعہ حزب الآداب میں، یہاں کسی جگہ پر آپ جب چاہیں رابطہ کر کے تشریف لے آئیں اور بیٹھ کر دیگر شرائط بھی طے کر کے مناظرہ کر لیں۔ مناظرہ مسئلے کی تحقیق کے لیے ہوتا ہے، انتشار پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام کے بارے میں محض غلط انداز سے بات کرنا یہ بڑا نامناسب طریقہ ہے۔ آج ہم گزشتہ شب کے اس موقف کو دہراتے ہیں کہ قرآن و حدیث اور عقائد اسلام کی جو کتب ہیں ان کی روشنی میں مسئلہ واضح کیا جائے گا، جیسا کہ علماء کرام نے پہلے بھی اس مسئلے پر کتابیں لکھی، فتاویٰ لکھے، اور میں نے بھی باغ فدق پر تحقیقی شرعی فتویٰ کے عنوان سے یہ رسالہ کتاب لکھی ہے۔ اور یہ کتاب کسی نام پر نہیں ہے بلکہ یہ کلام پر ہے۔ یہ باغ فدق پر تحقیقی شرعی فتویٰ انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے، وہاں سے دلائل پڑھ کر کے بھی مسئلے کو سمجھا جا سکتا ہے۔ لہذا
اگر کوئی صاحب اس تقاضے کے ساتھ بات کرنا چاہیں تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت حاضر ہیں. جب آپ چاہیں گے اس طریقے سے بات کے لیے ہم حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت اور ادب نصیب فرمائے. اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ سب سے بڑھ کر خلق خدا میں رسول پاک کی تعظیم ہے، انبیاء کرام کی تعظیم ہے، صحابہ کرام کی تعظیم ہے، اہل بیت کرام کی تعظیم ہے، اولیاء کرام کی تعظیم ہے. کسی کی بے ادبی اور کسی کو غلط کہنا یہ اہل سنت کا شیوا نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ملک مملکت خداداد پاکستان، ہم اس کے بھی مذہب کے ساتھ ساتھ پورے خیر خواہ ہیں کہ اس کے نظم و نسق میں بھی غیر مہذبانہ انداز نہ اختیار کیا جائے. ضرورت کے ساتھ مسائل پر بھی تحقیق ہے، مناظرہ باز بھی ہو سکتی ہے، مگر ملک کی حالات کو بھی خراب ہم کرنے کے ہم قائل نہیں ہیں. پرامن بااخلاق حسن اسلوب سے بات کی جائے. جیسا کہ سوشل میڈیا پر غیر ذمہ دارانہ گفتگو اور ناتجربہ کار لوگ ایک بات کر لیتے ہیں، دوسری اس کے خلاف کر دیتے ہیں، تیسری اس کے خلاف کر دیتے ہیں، چوتھی اس کے خلاف کر دیتے ہیں. دلائل کا معیار معلوم نہیں، بات کرنے کا حال معلوم نہیں. لہذا ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ایسے ناتجربہ کار لوگوں کو سمجھ بھی عطا فرمائے اور ہدایت بھی عطا فرمائے. اب اس کے بعد گجرانوالہ ڈویژن کے ناظم اعلیٰ حضرت پیر سید سرور حسین شاہ صاحب موسوی آپ بھی کچھ فرمائیں گے تاکہ تنظیمی اعتبار سے بھی آپ کو رہنمائی مل سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی جمیل احمد صدیقی صاحب دامن برکاتہم القدسیہ نے اپنا موقف بیان کر دیا ہے اور اس پہ مزید گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی مسئلہ کی تحقیق کے لیے مناظرے کی صورت میں یا بیٹھ کر مذاکرے کی صورت میں مسئلہ کے حقائق سنت کے لیے یا اس کے اخلاص اور محبت کے ساتھ بیٹھنا چاہے تو پھر بھی مفتی صاحب نے جو فرمایا ہے ہم سب حاضر ہیں. اگر کوئی مناظرہ کرنا چاہے تو پھر بھی حاضر ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس سے شور شرابہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے. علماء اور مشائخ کی پگڑیوں کو اچھالنا. میں ڈویژن گجرانوالے کا تحریک عظمت اہل اصحاب رسول پاکستان کا ناظم اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے مفتی صاحب کی بات پہ ہر بات پہ تائید کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جیسے انہوں نے حق کا علم بلند کیا، اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے.